ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل۔ کتابوں کی نگری میں آپ تمام سامعین و حاضرین کو خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی میزبان یابندر سلیم، اور آج کتاب نگری لایا ہے آپ سب کے لیے آپ سب کی فیورٹ رائٹر ارم راحیل کے قلم سے نکلی دلوں کو چھو لینے والی تحریر راہی ساتھ چلتے ہیں۔ لیکن آج کی قسط شروع کرنے سے پہلے چینل کو کر لیجئے سبسکرائب، ویڈیو کو کیجئے لائک اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا۔ تاخیر کیے بغیر شروع کرتے ہیں آج کی قسط۔ قسط نمبر 23۔ سارا نے باہر جانے کی تیاریوں میں خوب تیزی کی۔ اس کو خود سے بھی زیادہ اپنے بچوں کی فکر تھی، ان کے مستقبل کی فکر تھی۔ فرید اگر سب کچھ فراموش کر رہا تھا تو وہ نہیں کر سکتی تھی۔ پاسپورٹ ان کے پہلے سے ہی تیار تھے، وہاں اس کے چچا کا بیٹا تھا فی الحال جن کے پاس رہائش کا انتظام تھا۔ باقی اس کے پاس اتنے پیسے تھے کہ وہاں جا کر کچھ مہینے تو سکون سے گزر جاتے، پھر وہ خود بھی کہیں جاب کر لیتی۔ اس نے موم کو بھی کہا، لیکن وہ پاکستان چھوڑنے پر راضی نہیں تھی اور نہ ہی اس کے فیصلے پر۔ لیکن جانے کیوں سارا کے اندر سے مسلسل ایک آواز آ رہی تھی کہ کچھ تو برا ہونے والا ہے، وہ نہیں جانتی تھی کہ کیا۔ اور انہی دنوں جب وہ جانے کی تیاریوں میں مصروف تھی، ایک رات میں فرید اس کے پاس آیا۔ اس دن کے بعد ان دونوں میں کوئی بات نہ ہوئی تھی۔ بچے اپنے کمروں میں سو چکے تھے۔ وہ اپنے سب یہاں کے ضروری کاغذات ایک فولڈر میں رکھ کر فارغ ہوئی تھی جب فرید کمرے میں بنا دستک دیے آیا۔ اس نے سوالیہ انداز میں فرید کو دیکھا۔ کیا ہم بات کر سکتے ہیں؟ فرید نے کہا تو وہ خاموش صوفے پر بیٹھ گئی۔ اب جانے کون سی بات تھی جو اسے کرنی تھی۔ دیکھو سارا، پتہ نہیں تم میرا یقین کرتی ہو یا نہیں، لیکن فرید بیڈ پر بیٹھا تھا، دونوں ہاتھوں کو ایک دوسرے میں پھنسائے، سر جھکائے۔ اس کا انداز سارا کو سمجھ نہ آیا۔ میں تم سے معافی مانگنا چاہتا ہوں، جو بھی تکلیف تم نے میری وجہ سے سہی، میں شرمندہ ہوں۔ آئی ایم سوری۔ وہ سر جھکائے ہی بول رہا تھا اور سارا کو حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ وہ بول کیا رہا تھا، اور اتنی جلدی اس کا بدلنا، وہ بھی اس انداز میں، سارا کی سمجھ سے باہر تھا۔ میں جانتا ہوں میری وجہ سے تم نے اور بچوں نے بہت اذیت سہی ہے، لیکن اب میں اس تکلیف اور اذیت کا مداوع کرنا چاہتا ہوں۔ سارا بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ مجھے ایک موقع دو، میں سب چھوڑ کر تمہارے اور بچوں کے ساتھ نئی زندگی شروع کرنا چاہتا ہوں، پلیز، بس آخری موقع۔ اس کی فرید کے ساتھ پسند کی شادی تھی، اور اس وقت تک وہ خود کو خوش قسمت ہی سمجھتی تھی جب تک اسے فرید کی دوسری شادی کا علم نہ ہوا تھا۔ اس کے بعد اسے اپنی محبت اور فرید پر سے بھروسہ اٹھ گیا تھا۔ وہ بھی بچوں کی وجہ سے سمجھوتا کر رہی تھی۔ جو بھی تھا، اسے فرید سے سچی محبت ہوئی تھی۔ وہ چاہنے کے باوجود اسے چھوڑ نہ پائی تھی، اور ویسے بھی وہ اس کی دوسری شادی کے لیے روشنی کو زیادہ قصوروار سمجھتی تھی، لیکن وقت اسے بتا چکا تھا قصوروار کون تھا۔ اور اب فرید کا ایک دم سے اس طرح اس کے پاس آنا، جبکہ ان کے باہر جانے کی سب تیاریاں ہو چکی تھیں، اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ فرید کے انداز میں شرمندگی تھی۔ سارا کو لگا اس کا دماغ ایک دم خالی ہوا ہے۔ اگلے دن سب عریشہ کی طرف گئے۔ فرحان کی میٹنگ تھی، اس نے میٹنگ اٹینڈ کر کے سیدھا وہیں آنا تھا۔ عریشہ کی طرف پورا دن گزارا اور گھومنے کے پروگرام بننے لگے۔ انوار صاحب کو بمشکل حمدان نے ایک ہفتے کے لیے راضی کر کے لائے تھے۔ بچے تو ایکسائٹڈ تھے، یہ پہلی بار تھا اتنی لمبی چھٹی پر وہ لوگ اسلام آباد آئے تھے۔ جب تک فرحان آیا وہ سب کھانا کھا کر چائے پی رہے تھے۔ عریشہ نے اس کو کھانے کا پوچھا، اس کے مثبت جواب پر وہ کھانا سرو کرنے لگی۔ روشنی اسے کہیں نظر نہ آئی تو اس نے پوچھ لیا، وہ ابھی تو یہیں تھی، روم میں گئی ہوگی، بلانا ہے اسے؟ جی بلا دے۔ اس کے کہنے پر عریشہ سر ہلاتی چلی گئی۔ جب وہ آدھا کھانا کھا چکا تب روشنی آئی۔ عریشہ نے اسے کچن میں ہی کھانا دے دیا تھا۔ ایک ملازمہ کچن میں ہی برتن دھو رہی تھی۔ باقی سب لوگوں کی آوازیں یہاں تک آ رہی تھیں، کبھی کہہ کے کبھی سیاست پر بحث ہو رہی تھی، اور حمدان ماموں اس میں بھی مزاح کا عنصر ڈھونڈ لیتے تھے۔ السلام علیکم۔ روشنی سلام کرتی اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھی۔ وعلیکم السلام۔ کھانا کھاؤ گی؟ اس نے گہری نظر کے حصار میں رکھ کر اس سے پوچھا۔ نہیں، آپ کھائیے۔ ریحان کو سلا رہی تھی، نیند پوری نہیں ہو رہی اس کی۔ بچے اٹھا دیتے ہیں، ابھی بڑی مشکل سے سویا ہے۔ وہ کچن میں نظر دوڑاتے ہوئے بولی، آپ کو اور کچھ چاہیے؟ نہیں، بس چائے بنا دو۔ اس نے کہا تو وہ چائے بنانے اٹھ گئی۔ اور ایک ہفتہ جھٹ پٹ گزرا۔ بہت سی خوبصورت یادوں
یادیں بنیں۔ عریشہ اور زین بھی تقریباً ہر تفریح میں ان کے ساتھ شامل ہوئے۔ سواری اپنی تھی، 2 گاڑیاں بھر جاتی اور وہ سب لوگ نکل پڑتے۔ فرحان نے بھی اپنی مصروفیات کو پس پشت ڈالا۔ وہ لوگ مری گئے، اس سے آگے ناران کاغان کا سفر کیا۔ ایک دن ایبٹ آباد گئے، وہ بھی عمر کے اصرار پر۔ جب اسے معلوم ہوا وہ خود سب سے ملنے آیا اور انہیں گھر آنے کی دعوت دی، اور ہفتے بعد وہ لوگ واپس جا رہے تھے۔ بچے اداس تھے اور تھوڑے تھوڑے ناخوش بھی۔ وہ اور رہنا چاہتے تھے لیکن پڑھائی کا حرج ہوتا، اور روشنی کے بابا اور امی تو روشنی کی نظر اتارتے نہ تھکتے۔ انہوں نے نظر بھر کے نہ دیکھا اسے، کہیں ان کی نظر نہ لگ جائے۔ انہیں یاد ہے روشنی سے جب انہوں نے بات کی تھی شادی کے متعلق تو اس نے انکار کیا تھا، تو انہوں نے اسے کہا تھا، بیٹا زندگی میں بہت سے اتار چڑھاؤ آتے ہیں کہ ان اتار چڑھاؤ کے بعد انسان کے اندر اتنی توڑ پھوڑ ہو جاتی ہے کہ کبھی کبھی اس میں کھڑا ہونے کی سکت بھی نہیں رہتی، لیکن اللہ نے ایسا نظام بنایا ہے کہ امید کی کوئی چھوٹی سی کرن اس انسان کو پھر سے زندگی کی طرف لے آتی ہے۔ یہ وہ یقین ہوتا ہے جو ایک انسان کو اتنے اتار چڑھاؤ کے بعد ہوتا ہے کہ اللہ نے اس کے لیے کچھ تو رکھا ہے۔ وہ کچھ کیا ہے انسان نہیں جانتا، لیکن وقت آنے پر سب بھید کھل جاتے ہیں۔ تو بیٹا میں یہی کہوں گا، اپنے اللہ پر یقین رکھو، انشاءاللہ سب اچھا ہوگا۔ اور وہ چپ ہو گئی تھی، اور اللہ نے واقعی اس کے لیے کچھ رکھا تھا۔ وہ شکر ادا کرتے نہ تھکتے کہ اللہ نے ان کے الفاظ کی لاج رکھی اور ان کی بیٹی کی زندگی میں سکون تھا۔ وہ خوش تھی، انہیں کیا چاہیے تھا؟ ان کو لگا وہ دنیا کے خوش قسمت ترین باپ ہیں جن کی بیٹیاں اپنے گھروں میں خوش تھیں۔ برا وقت انہوں نے بھی دیکھا تھا، بہت برا وقت، لیکن انہوں نے کبھی اپنے اللہ سے امید نہ چھوڑی تھی۔ وہ اسے دعا دیتے اس کے گھر سے رخصت ہوئے، ایک مطمئن دل اور پرسکون احساس کے ساتھ، اور کم و بیش یہی احساسات سلمیٰ بیگم کے تھے۔ ان کی بیٹی کی قسمت ذرا دیر سے چمکی تھی لیکن چمک گئی تھی۔ سب ایک دم گئے، روشنی کو گھر سونا سونا لگا اور ایسا لگا اداسی گھر کے اندر اتر گئی ہے۔ اس کا دل گھبرانے لگا۔ اسی گھبراہٹ میں اس نے پہلے عریشہ کو فون کیا، پھر فرحان کو۔ عریشہ نے بات کر کے اسے تسلی دی اور اس کا ذہن ادھر ادھر لگانا چاہا۔ اس کے بچے بڑے تھے، محسوس اس سے بھی ہوا تھا، لیکن اتنا نہیں۔ بچوں کی مصروفیت سے وہ بہل گئی تھی، لیکن ریان ابھی چھوٹا تھا۔ عریشہ نے اسے کہا وہ اس کی طرف آ جائے تو اس نے منع کر دیا۔ کچھ دن تو محسوس ہونا ہی تھا۔ عریشہ سے بات کرنے کے بعد اس نے فرحان کے نمبر ملایا تو بیل بج کر بند ہو گئی۔ اس نے دوسری بار کیا تب بھی ایسا ہی ہوا۔ اس نے فون سائٹ پر رکھ دیا اور ٹی وی لگا کر بیٹھ گئی۔ ریان سو رہا تھا، فرحان میٹنگ میں تھا، فون آفس میں تھا۔ واپس آیا تو معراج بھی اس کے ساتھ اس کے آفس آ گیا۔ وہ لوگ ایک کیس کے سلسلے میں تفصیلاً بات کر رہے تھے۔ فائل کھولے کچھ پوائنٹ کی ڈسکشن جاری تھی جب معراج کو فون آیا، اسے کہیں جانا تھا۔ اسے اپنے جانے کا بتا کر وہ آفس سے نکلا تو فرحان نے بھی فائل بند کر دی۔ صبح سے مسلسل کام کی وجہ سے ذہنی تھکاوٹ سی محسوس ہوئی تو اس نے اور دیکھنے کی بجائے کام کو ملتوی کرتے ہوئے فائل بند کرنا ہی مناسب سمجھا۔ ویسے بھی یہ اس کا اصول تھا، وہ کام کرتا تھا تو پوری توجہ کام کو دیتا تھا۔ اگر ذرا بھی اسے محسوس ہوتا کہ اس کا کام میں دماغ حاضر نہیں ہے، وہ کچھ دیر کے لیے چھوڑ دیتا۔ جو کام سکون اور تسلی سے کیے جاتے ہیں وہ بے دلی اور عجلت میں کیے گئے کاموں سے بہت بہتر ہوتے ہیں۔ وہ اسی طریقہ کار کو اپنائے ہوئے تھا۔ اس نے انٹرکام اٹھایا، چائے کا آرڈر دیا، سامنے ٹیبل پر بڑا پیپر ویٹ گھمانے لگا۔ اس کا ذہن منتشر تھا، وہ جانتا تھا بات اتنی اہم نہیں تھی، لیکن جانے کیوں اسے لگی تھی۔ نظریں غیر مرئی نقطے پر مرکوز تھیں، ہاتھ پیپر ویٹ کو حرکت میں رکھے ہوئے تھا۔ یہ اس کی آخری رات کی بات تھی جب سب لوگ یہاں تھے۔ اگلے دن ان کی واپسی تھی۔ اس دن سب تھکن سے چور تھے اور سونے کے لیے جا چکے تھے۔ ریان بھی سو چکا تھا۔ اسے سلانے کے بعد روشنی کمرے سے باہر گئی تھی اور کافی وقت گزرا نہیں آئی تو وہ ایک فائل نکال کر اس میں سے ضروری پوائنٹ کو مینشن کر چکا اور فائل بند کر کے رکھ چکا تھا۔ ویسے تو اسے بھی لیٹ جانا چاہیے تھا، یہ کوئی اتنی بڑی بات نہ تھی۔ ظاہر ہے کل سب نے چلے جانا تھا تو وہ امی بابا یا کسی کے ساتھ بھی وقت گزار رہی ہوگی، لیکن جانے کیوں فرحان اسے دیکھنے کے لیے کمرے سے باہر نکلا۔ اسے باہر کوئی نظر نہیں آیا تھا، سب کمروں میں تھے اور کمروں کی لائٹس بھی آف تھی، کچن بھی بند تھا۔ اسے کچھ پریشانی ہوئی، اگر وہ کسی کے پاس نہیں ہے تو گئی کہاں؟ رات کا وقت تھا، کسی کے ڈسٹرب ہونے کے خیال سے وہ دبے پاؤں تو نہیں، لیکن آہستگی سے قدم اٹھا رہا تھا۔ سب جگہ دیکھنے کے بعد بس لان ہی بچا تھا۔ وہ باہر کے دروازے کی جانب بڑا دروازہ نیم وا کھلا تھا۔ مجھے بس ایک بات سمجھ نہیں آئی۔ دروازے سے قدم باہر نکالے تو اسے روشنی کی آواز آئی تھی۔ اس نے آواز کی سمت دیکھا تو روشنی اور رودابہ دونوں کرسیوں پر آمنے سامنے بیٹھی تھیں۔ ایک نے مگ پکڑا تھا اور ایک مگ ٹیبل پر تھا۔
فاران تجسس سے مجبور ہوا، وہیں رک گیا۔ کیا چاچی، کیا دوبارہ محبت ہو سکتی ہے؟ روشنی کا لہجہ الجھن بھرا تھا۔ یہ تو حالات پر منحصر ہے۔ کیسے چاچی؟ آپ جانتی ہیں میں نے صرف فاران سے محبت کی، اور زندگی میں ایسے بہت سے موڑ آئے جب مجھے اس سے محبت پر دکھ ہوا، افسوس ہوا، غصہ آیا، جیسے بھی سب گزرا، لیکن میں کبھی اس طرح سے خود کو محسوس نہ کر پائی جو میں نے فاران سے محبت کے وقت خود کو کیا تھا۔ تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ اب کہ چاچی نے الجھن سے اسے دیکھا۔ چاچی، میرے دماغ سے بس ایک بات یا الجھن جو بھی کہہ لیں نہیں نکلتی کہ فاران کو تو ذروا سے محبت تھی نا۔ کتنی محبت یہ آپ بھی جانتی ہیں، میں بھی، لیکن اب وہ دوبارہ کیسے محبت کر سکتا ہے؟ کیا کہہ رہی ہو روشنی؟ ذروا اس کا ماضی تھی، تم اس کا آج ہو، اور اگر اس نے تم سے یہ بات کہی ہے تو جھوٹ نہیں بولا ہوگا نا؟ اور تمہارے نزدیک یہ اچھی بات نہیں ہے کیا کہ وہ تم سے محبت کرنے لگا ہے؟ تو خود کو بیکار باتوں میں مت الجھاؤ۔ رتابہ نے پوری بات کرتے ہوئے آخر میں اسے تھوڑا سا گھرکنے کا انداز اپنایا۔ اس نے نہیں کہا مجھے، نہ ہی کچھ ہمارے بیچ محبت اور محبت کے اظہار جیسے کوئی لمحے آئے ہیں۔ اب کہ وہ اتنی آہستگی سے بولی کہ فاران تک بامشکل روشنی کی آواز آئی تھی۔ تو پھر تم کیسے کہہ رہی ہو؟ مجھے لگا اس نے تم سے یہ سب کہا ہوگا۔ رتابہ کو سچ میں حیرت ہوئی۔ مجھے محسوس ہوتا ہے اس کی آنکھوں سے، اس کے انداز سے وہ میرا اتنا خیال رکھتا ہے، اور یہ اس فاران سے بہت الگ ہے جب ہماری شادی ہوئی تھی۔ وہ آہستگی سے بولی گئی۔ چاچی، فرید سے شادی ہوئی تو میں نے اس سے محبت کے بارے میں کبھی نہیں سوچا تھا، مجھ میں ہمت ہی نہیں تھی دوبارہ سے محبت کرنے کی۔ ہاں، میں اس سے مخلص تھی، وہ میرا شوہر تھا، لیکن محبت بہت دور کی بات تھی۔ لیکن فرحان، وہ تو کرتا تھا نا ذروا سے محبت، پھر وہ کیسے وہی احساسات دوبارہ سے ذروا کے علاوہ کسی اور کے لیے محسوس کر سکتا ہے؟ مجھے تو کبھی بھی کسی سے اس انداز میں… بس بس بس، کیا کہی جا رہی ہو لڑکی؟ بجائے اس بات کے خوش ہونے کہ تم اس میں سے جانے کیا کیا نکالنا چاہ رہی ہو، کیوں بال کی کھال اتار رہی ہو؟ ذروا نہیں، تم ہو، بس بات ختم۔ رتابہ سے چھوئیں اور اسے گھورنے لگی۔ اب یہ باتیں فاران سے نہ کرنے بیٹھ جانا، انہوں نے اسے سرزنش کی۔ تو میری الجھن کون دور کرے گا؟ وہ بے بسی سے بولی۔ کوئی الجھن نہیں ہے یہ روشنی، یہ زندگی ہے، اور زندگی کا نام ہے چلتے رہنا۔ یہ کسی کے لیے بھی نہیں رکتی، اور نہ ہی کسی بہت اپنے کے جانے سے اسے کوئی فرق پڑتا ہے۔ جو زندہ ہے اسے جینا ہے ہر صورت، اور محبت کے بغیر زندگی کا تصور نہیں۔ اور میری بات غور سے سنو، غور سے۔ اگر ذروا تم لوگوں کی زندگی میں نہ آتی تو فاران کو تم سے ہی محبت ہوتی، یہ بات فاران بھی جان چکا ہے۔ رتابہ ایک دم صاف لہجے میں بات کر رہی تھی۔ آپ کیسے کہہ سکتی ہیں یہ؟ ان کی آخری بات پر روشنی سوال کرنے پر مجبور ہوئی تھی۔ بس کہہ رہی ہوں، اور یہ بات تمہیں خود فاران کہے گا، کب مجھے نہیں پتا، لیکن کہے گا ضرور۔ چاچی نے تو اس کی الجھن کو اور بڑھا دیا تھا۔ لیکن اب بس، رات بہت ہو چکی ہے، اپنے دماغ کو فضول کی سوچوں میں مت الجھاؤ۔ اس کے پھر سے سوال کرنے پر رتابہ نے اسے ٹوک دیا تو وہ خاموش ہو گئی۔ فاران جو اتنی دیر خاموشی سے کھڑا ان کی گفتگو سن رہا تھا، پلٹ کر اندر گیا تھا۔ رتابہ اور روشنی کو بالکل بھی اندازہ نہ ہو پایا کہ اس رات ان دونوں کے درمیان ہوئی باتوں کو کسی اور نے بھی سنا تھا۔ وہ خاموشی سے کمرے میں جا کر لیٹ گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد روشنی آئی اور ان دونوں کی نیند خراب نہ ہو تو بنا آہٹ کے اپنی جگہ پر لیٹی تھی۔ حسب معمول ریان بیچ میں تھا اور فرحان کی طرف ہی کروٹ لے کر سویا تھا۔ کافی دیر بعد فرحان نے کروٹ بدلی تو روشنی اسی کی طرف چہرہ کیے ہوئے تھی، جانے سوئی تھی یا جاگ رہی تھی اسے اندازہ نہ ہوا۔ فرحان نے ہاتھ بڑھایا جو ریان کے اوپر رکھے روشنی کے ہاتھ پر جا کر ٹھہرا تھا۔ اس رات بہت سی سوچیں تھیں جو ان دونوں کے دماغ میں پیدا ہوئی تھی، لیکن شاید یہ ان کے درمیان موجود آخری گھرا کے کھلنے کا آغاز تھا۔ چائے آ چکی تھی اور ٹھنڈی بھی ہو چکی تھی۔ روشنی کی باتیں پھر سے دہرانے میں وہ اتنا مگن ہوا اسے احساس نہ ہوا۔ فرحان کو مسئلہ اس کے سوال سے نہیں تھا۔ اگر وہ ایسا سوچ رہی تھی تو ٹھیک سوچ رہی تھی۔ اسی طرح فرحان کے ذہن میں بھی یہ سوال کلبلا رہا تھا، کیا روشنی کو بھی اس سے محبت ہوئی ہے پھر سے؟ کیا اس نے اسے معاف کر دیا ہے؟ کیا وہ چاہتی ہے کہ فرحان اس سے اس بات کا اظہار کرے کہ وہ اس کے لیے بہت اہم ہو چکی ہے؟ بہت سی باتیں تھیں جو فرحان کے ذہن میں ابھر رہی تھی، لیکن روشنی سے بات کرنے کی ہمت نہیں ہوئی تھی اسے۔ جانے کیوں وہ اس سے بات کرتا کرتا رک جاتا۔ بہت مرتبہ وہ تمہید باندھتا،
بات کا آغاز کرنے کے لیے پچھلی ہوئی باتوں کا ذکر کر کے پھر خود ہی خاموش ہو جاتا۔ وہ سوچتا شاید کہ وہ یقین کرے یا نہ کرے، اس کی بات کو سمجھے کہ نہیں، یا وہ کسی غلط فہمی کا شکار نہ ہو جائے۔ اور وہی بات ہوئی، وہ واقعی بے یقین تھی۔ اس رات کی باتوں سے فرحان کو یہی اندازہ ہوا تھا۔ عجیب بات لگ رہی ہے نا کہ ہم جن سے محبت کرتے ہیں ان سے اظہار کرتے ہوئے ڈرتے ہیں۔ لوگ صرف آئی لو یو کہہ کر بری الزامہ ہو جاتے ہیں کہ کام ختم ہوا، اظہار ہو گیا، اگلا فریق جان گیا ہماری محبت کو، خود کے لیے ہمارے جذبات کو۔ محبت 3 لفظوں کا اظہار تھوڑی ہوتا ہے، یہ تو محبت کرنے والے جانتے ہیں۔ محبت کے اظہار کے لیے 3 لفظ آئی لو یو ناکافی ہوتے ہیں۔ ہر طرح سے محبت کے اظہار کے لیے تو لفظ ختم ہو جاتے ہیں، اور پھر بھی لگتا ہے جیسے کچھ تو ابھی بھی باقی ہے، اور یہ اظہار ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی، بالکل نہیں ہوتی۔ فارہان کو لگتا تھا ضروا کی طرح اسے بھی آئی لو یو کہہ دینے سے بات چل جائے گی، لیکن وہ جو سمجھ رہا تھا ویسا بالکل نہیں تھا۔ کیا واقعی ضروا کے ان کے درمیان نہیں آتی تو اسے روشنی سے ہی محبت ہوتی؟ اس نے سوچا تھا شاید اتنی نہیں ہوتی جتنی محبت وہ ابھی روشنی کے لیے خود میں محسوس کرتا ہے۔ اور یہ پہلی محبت نہیں تھی، یہ آخری محبت تھی، وہ والی آخری محبت جس کے بعد بس فل سٹاپ لگتا ہے، فل سٹاپ۔ سب سوچوں کو پرے کر کے اس نے خود کو حال میں حاضر کیا اور موبائل پکڑا، آن کیا تو روشنی کی 1.5 گھنٹہ پہلے 2 مس بیلز تھیں۔ اس نے کال بیک کی، تیسری بیل پر اس نے فون اٹھایا اور سلام کیا۔ خیریت تھی؟ میں بزی تھا، ابھی دیکھی مس بیلز۔ سلام کا جواب دیتے فرحان کا لہجہ فکر مند ہوا۔ خیریت تھی، بس گھر میں اداسی محسوس ہو رہی تھی، گھر بات کر لینی تھی، تھوڑی دیر پہلے ہوئی ہے سب سے بات۔ فرحان کو اس کا لہجہ ابھی بھی بجھا بجھا سا لگا۔ اچھا ایسا کرتے ہیں، باہر چلتے ہیں، میں بس نکلتا ہوں، تم اور ریان تیار ہو جاؤ۔ ٹھیک ہے۔ روشنی کو بھی یہی صحیح لگا، کچھ تو دل بہلتا۔ فرحان نے خدا حافظ کہہ کر فون رکھا، وہ بھی ریان کو لیے واش روم گئی تاکہ اس کا منہ ہاتھ دھلوا کر کپڑے بدل دے۔ اس دن وہ لوگ باہر گئے، رات کا کھانا کھایا، گھر میں اکیلے رہ کر تو روشنی کو لگا کہ ہر چیز میں اداسی رچ بس گئی تھی۔ ویسے بھی فرحان کے آنے سے بھی کافی اچھا لگتا تھا۔ فرحان پہلے بھی لیٹ آتا تھا، کبھی اسے اس طرح محسوس نہیں ہوا، لیکن امی، بابا، چاچو، چاچی اور بچوں کے جانے کے بعد بوریت کچھ زیادہ ہی محسوس ہو رہی تھی، بوریت سے زیادہ اداسی۔ خیر دن گزرے، وہ بھی آہستہ آہستہ ٹھیک ہو گئی۔ فرحان بھی اب کوشش کرتا جلدی گھر آ جائے، سب ٹھیک تھا، لیکن ابھی بھی دونوں میں سے کسی سے بھی اس بارے میں بات کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ فرحان کی گرم جوشی کو روشنی نے پہلے سے زیادہ محسوس کیا، اور روشنی کے بارے میں فرحان کو کچھ اندازہ نہیں ہو پا رہا تھا۔ روشنی کے خیالات جاننے کے بعد فرحان میں جو بات کرنے کی رہی صحیح ہمت تھی وہ بھی گئی تھی۔ ابھی تو فرحان کو ایسا ہی لگ رہا تھا دن گزر رہے تھے، پھر ہفتے مہینوں میں ڈھل رہے تھے، اور ریان کی سالگرہ آنے والی تھی، پہلی سالگرہ، اور سالگرہ کے 1 ہفتے بعد ان کی اینیورسری بھی۔ جب پہلی اینیورسری تھی اس وقت وہ دونوں ساتھ نہیں تھے، ریان دنیا میں آ چکا تھا۔ فرحان بہت خوش تھا بیٹے کی پہلی سالگرہ کے لیے، اس نے کافی کچھ سوچ رکھا تھا، سب کو انوائٹ کرنا تھا، وہ اس کی برتھ ڈے یادگار بنانا چاہتا تھا، چھوٹی چیز کو دل سے پلان کر رہا تھا۔ ان دنوں وہ تقریباً روز باہر شاپنگ کو جا رہے تھے، 1-2 دن تک سب کو انوائٹ کرنا تھا۔ وہ چاہ رہا تھا کہ تیاری مکمل ہو جائے، پھر سکون سے انویٹیشن دے۔ لسٹ کے مطابق آخری دن تھا جس میں تمام اشیاء مکمل ہو جانی تھی۔ پہلے کھانا کھایا، پھر لسٹ کے مطابق شاپنگ سینٹر کی طرف بڑھے۔ روشنی ریان کی پرام نکال کر اسے بٹھانے لگی۔ اتنی دیر میں فرحان گاڑی کو لاک لگا کر ان کی طرف آیا۔ روشنی اور وہ دونوں آمنے سامنے تھے، بیچ میں ریان تھا پرام میں۔ اچانک روشنی کے ہاتھ میں پکڑا کلچ جس میں اس کا موبائل تھا نیچے گرا۔ وہ خود جھک کر اٹھانے لگی کہ فرحان نے اشارے سے اسے روکا اور خود جھک گیا۔ وہ جھکا ہی تھا کہ فرحان کو بہت ہی عجیب سا احساس ہوا تھا، ساتھ ہی اسے ایک دم روشنی کی کراہتی آواز سنائی دی۔ اس نے جھٹکے سے سر اٹھایا، روشنی کو دیکھنا چاہا لیکن دیکھ نہ پایا۔ روشنی بے جان سی اس کے اوپر گری تھی، اس طرح کہ وہ اسے سنبھال نہ پایا۔ فرحان بدحواسی سے اسے سنبھالنے لگا کہ ایک دم ان کی گاڑی کا شیشہ ٹوٹا، وہ شیشہ جس کے آگے روشنی تھی۔ اگر وہ گرتی نہ تو یقیناً پہلی گولی کی طرح یہ گولی بھی روشنی کے اندر جاتی۔ روشنی!
کون ہے؟ کس نے کیا ہے یہ؟ روشنی۔ روشنی کا گال تھپ تھپاتا فرحان پوری قوت لگا کر چیخا تھا۔ روشنی کی آنکھیں بند ہو چکی تھی، ریحان رو رہا تھا، فرحان کے اعصاب معاف ہو چکے تھے۔ وہ نہیں جانتا تھا کیسے وہ روشنی کو لے کر ہاسپٹل پہنچا تھا اور ریحان کس کے پاس تھا۔ جی تو سامعین و حاضرین، کیسی لگی آپ کو آج کی قسط؟ امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اپنی رائے سے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اگلی قسط تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔